السلام علیکم ہمارے کہانی کا ٹی وی چینل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے وی شیئر یو ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ آئی ایم یور ہوسٹ ارشیا مرزا۔ جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈل رام پرساد، بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ 1933 کا ہے۔ جناب ٹنڈل رام پرساد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی۔ ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش گاہ باغ محلہ نزد صرافہ بازار جہلم میں برلب دریائے جہلم، یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرساد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا، گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جو کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے کہ نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے، اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آدمی یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آ گئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی راستہ پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ از راہ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے۔ مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور اب خاتون کی قبر اپنے گھر میں بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہوئے، اور بے شک نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈالا، اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ زمین یہ جائیداد ادھر کی رہ جانی ہے۔ البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا دیر سے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں، اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے، اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی، اور ٹنڈل رام پرساد کے لیے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول کر لی گئی، اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرساد نے ایک ولی کامل سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی، اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی، اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے، اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، جس کا ترجمہ ہے تو کہہ
اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر باخبر رہنے کے لیے کہانی کا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔